بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سمیت توقیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، آج یہ دو خبریں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عالمی ادارے طالبان کے ساتھ بات چیت کریں، افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، جنرل اسمبلی اجلاس سے وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان بھارت کی ایک اور جنگ روکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں خبروں کو دیکھتے ہیں باری باری کہ کیا ہیں۔ پہلی خبر تو طالبان سے ریلیٹڈ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ہے دنیا کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے، طالبان کے ساتھ چلنا چاہیے، افغانستان کو کھڑا کرنے میں دنیا کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں امریکہ اب جو طالبان کے ساتھ کر رہا ہے، میرے خیال میں امریکہ اگر 20 سال پہلے کرتا، جب امریکہ اس جنگ میں کودنے لگا تھا، تب امریکہ اگر یہ کرتا تو میرے خیال میں امریکہ اس جنگ کو بغیر لڑے جیت جاتا، کیونکہ اس وقت امریکہ سپر پاور تھی اور سپر پاور کو سنا جاتا ہے۔ امریکہ آج بھی سپر پاور ہے، لیکن اب امریکہ ایک ہاری ہوئی قوم ہے اور ہاری ہوئی قوم کو کوئی نہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ حق پر ہو، لیکن ایک جیتی ہوئی قوم بے شک وہ جھوٹ ہو، ان کو ہر کوئی سنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اسی وجہ سے اب اس ساری چیز کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا بھی افغان طالبان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، چائنا بھی کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور عنقریب پاکستان کو بھی آپ ان کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا۔ امریکہ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا، امریکہ کو اس جنگ میں کودنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جو سوویت یونین نے جو شکست کھائی تو ان کے جو کمانڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ چیخ کر کہتے رہے کہ امریکہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، امریکہ وہی غلطی کرنے جا رہا ہے جو ہم نے غلطی کی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس وقت امریکہ طاقت کے نشے میں دھوت افغانستان میں آیا اور اب ساری دنیا کے سامنے کہ امریکہ کا کیا حشر ہوا۔ دیکھیں یہ دنیا کا دستور ہے کہ ایک طرف وہ فوج ہے جو پہاڑوں پر لڑنا جانتی ہے اور دوسری طرف وہ فوج ہے جو جدید ہتھیاروں سے لیس ہے۔ تو وہ فوج جو کہ پہاڑوں پر لڑنا جانتی ہے، بے شک ان کے پاس جدید ہتھیار نہ ہو، وہ پہاڑوں پہ اگر لڑیں گے تو وہ جیتیں گے، ڈیفینیٹلی وہ جیتیں گے پہاڑوں پہ، کیونکہ لڑنا بہت مشکل کام ہے ایز کمپیئر ٹو یعنی کہ میدان پہ لڑنا وہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر یہ جو کہ ہندوستان مسلسل اپنے جوہری ہتھیار بڑھا رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھیں اگر ہندوستان اور پاکستان میں ایٹمی جنگ لگتی ہے تو یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ ایک میسو ڈسٹرکشن ہوگی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ دنیا کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یہ کیونکہ ایٹمی جنگ ہوگی تو ایٹمی جنگ دو ملکوں کے درمیان نہیں رہتی، ایٹمی جنگ پھر وہ ساری دنیا ہی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو دیکھتی ہے، ان کو فیس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اب ساری دنیا کوششیں بھی کر رہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ نہ لگے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب نے کیا خوب جواب دیا اس کا جب وہ تاجکستان کے دورے پر تھے کہ ہم تو ہندوستان سے صلح چاہتے ہیں لیکن بیچ میں RSS کی آئیڈیالوجی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ چائے والا RSS کا ممبر ان کا وزیر اعظم رہے گا، کم از کم تب تک ہندوستان سے صلح کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں پھر بھی ہندوستان کے عوام کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کی جو آپ نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس پر نظر ثانی کریں۔ اگر پاکستان یہ کر رہا ہے تو پاکستان بھی اس چیز پر نظر ثانی کرے، لیکن تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ سے محفوظ رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جنگ کبھی مانگو نہیں، لیکن اگر جنگ لگ جائے تو پھر ثابت کرنے کا مظاہرہ کرو۔